اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک راوی اپنا ایک ایسا مسئلہ لے کر خدمت امام میں گیا جس کا تعلق بہت زیادہ اس معیار سے ہے جو امامت اپنے شیعہ کا چاہتی ہے۔ کیسا چاہتے ہیں شیعہ؟ عجیب جملہ کہا، مولا جب بھی میں کسی نئے علاقے میں جاتا ہوں اس امام کا جملہ ہے جس کا زمانہ تقیہ کے سخت ترین زمانے میں شامل سمجھا جاتا، اگرچہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہیں، یاد رکھیے گا سخت ترین تقیہ ہمارے 7ویں امام کے زمانے میں بھی گزرا ہے کہ نام علی اور نام فاطمہ زبان پہ لانے سے گردنیں کٹتی۔ وہ جو واقعہ ہے نا کہ ہارون نے 60 سادات ایک وقت میں حمید ابن قحطبہ کے ذریعے سے شہید کرا کے کنواں ان سے بھر دیا۔ وہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو مشہد میں آج بھی وہ کنویں کے آثار، وہ ہارون کا ہی تو واقعہ ہے، اور ہارون 7ویں امام کے زمانے میں۔ یہ ہارونی کا تو واقعہ ہے کہ چند دن گزر گئے، بے چینی ہوئی۔ کیوں بے چینی ہوئی؟ بھئی آدمی کو اگر اپنی پسندیدہ غذا نہ ملے بے چین ہو جاتا، جیسا رہنے کا عادی ہے ویسی رہائش نہ ملے بے چین ہو جاتا۔ حج صرف 4 دن کی زحمتوں کا نام ہے، اس میں لوگ گھبرا جاتے ہیں، نہ کپڑے ڈھنگ کے، نہ بستر ڈھنگ کا، نہ رہائش ڈھنگ کی، 4 دن۔ ہارون کیوں بے چین ہو گئے؟ اب میں وہ جملہ تو نہیں کہہ رہا ہوں جو شاید تہذیب ممبر کے خلاف، کہ اسی طرح اگر کسی کچھ وقت نشہ نہ ملے تو اس کا بدن ٹوٹنے لگتا، لیکن ہارون آج کیوں بے چین؟ وہ گھبرا گیا، کہا میرا دل نہیں لگ رہا دنیا کے کسی کام، کھانا نہیں مل رہا، غذا نہیں مل رہی، لباس اس کا کچھ ایسا ہے، رہائش کہیں اس کو کسی جھگی وگی میں رہنا پڑ رہا ہے، کیا مسئلہ؟ سپاہیوں کو بلا کے جب ڈانٹ رہا ہے تو پتا چلا کیا مسئلہ۔ کہا اتنے دن ہوگا کسی شیعہ کا کٹا ہوا سر میرے سامنے نہیں آیا، بے چین ہے، آرام نہیں مل رہا، نہ کھانے میں مزہ آ رہا، نہ نیند میں مزہ آ رہا، نہ رہنے میں مزہ آ رہا۔ یہ تو مزاج ہے ان لوگوں۔ سپاہیوں نے ہاتھ جوڑے کہ ہم کیا کریں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، پتا چلا کہ جتنے بھی شیعہ سب غائب ہو گئے۔ اس غائب ہو جانے کا نام شریعت کی زبان میں تقیہ، حکم آ گیا امام کا۔ کہا تب نظر ہی نہیں آ رہے۔ کہا میں سمجھ گیا یہ ان کے مدینے والے امام نے ان کو حکم دیا ہوگا۔ یہ جملہ ہارون کی زبان پہ 2 دفعہ آیا ہے، مدینے والا امام۔ پہلی مرتبہ آج، دوسری مرتبہ وہ اونٹ والے کا واقعہ جو شہید مطہری نے داستان راستان کے شروع میں لکھا۔ کم از کم آج کی مجلس میں گنجائش نہیں، شاید تزکیہ نفس میں آگے اس کی گنجائش پیدا ہو جائے۔ بات کو سمیٹو۔ کہا یہ ان کے مدینے والے امام نے حکم دیا ہو۔ سپاہیوں نے کہا بہرحال کچھ بھی ہم تو مجبور ہیں نا۔ کہا نہیں، ایک طریقہ مجھے بھی پتا۔ دیکھیے ہمارا دشمن ہماری رگ رگ سے واقف، بلکہ بعض اوقات ہمارے دین کو ہم سے زیادہ سمجھتا۔ اس نے کہا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، آپ تو سن بھی نہیں سکیں گے، ایک اعتراض بھی آ جائے گا کہ ممبر پہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی۔ پتا تو چلے ہمارے بچوں کو کہ خون کے کس دریا سے پیر کر یہ شیعت آج یہاں تک پہنچی، ہمارے بزرگوں کے احسانات کیا ہیں، ہمارے علماء کی کوششیں کیا ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اپنا عقیدہ چھپا کے بیٹھ گئے، تقیہ، مگر کتنا ہی تقیہ کر لے مومن ایک جگہ پکڑا جائے گا، اور وہ یہ کہ بڑی بڑی سڑکوں اور بازاروں میں زمین پر فاطمہ زہرا کا نام لکھ دو، اور جب لوگ گزر رہے ہیں تم دیکھو کہ کون ایسا ہے کہ چلتے چلتے ذرا سا اس کے پیر میں لغزش پیدا ہوئی اور ذرا سا وہ رکا۔ حکم امام آ رہا ہے کہ اس وقت اپنی جان بچاؤ، ہمیں اپنے ماننے والوں کی جان زیادہ پسند ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ مگر چلے جاؤ کا حکم اپنی جگہ، نام لکھا ہو، آپ پڑھ بھی رہے ہوں، پیر ایک مرتبہ ٹھٹکیں گے کہ نہیں؟ کا بس یہ طریقہ، یہ اس جگہ آ کے پکڑا جائے گا، ہر چیز یہ برداشت کر سکتا۔ شہزادی کے نام کی توہین، حکم امام سے اگر یہ جسارت کر بھی بیٹھے تو پیروں کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ یہ ہے وہ ہارون۔ 2 دن اگر کسی مومن کا کٹا سر نہ آئے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جیسے نشہ کرنے والے کو نشہ نہ ملے تو اس کی حالت ہوتی ہے۔ اتنا ظالم 7واں امام پوری زندگی نہ صحیح، ایک بڑا حصہ سخت ترین تقیہ میں گزرا، اور راوی کہتا ہے مولا
جب کسی نئے علاقے میں جاتا ہوں ایک تمنا تو ہوتی ہے نا کہ اپنے کسی ماننے والے ہم عقیدہ سے ملوں. جیسے آپ میں سے کسی کو اگر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو آپ جیسے ہی وہاں پہنچیں گے ایک سوال کریں گے کہ یہاں اپنی کوئی مسجد، اپنا کوئی امام باڑہ، اپنی کوئی مجلس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اب یہ راوی کا سوال بالکل جینین سوال ہے عقل کے مطابق. امام نے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اور راوی کہہ رہا مولا دوسری طرف یہ بھی ڈر کہ یہ سوال پوچھنے چلا کہیں ایسا نہ ہو دشمنان اہل بیت کی بستی اور مارا جاؤ. مجھے مرنے میں اعتراض نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایسی موت حرام ہے. امام نے کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایسا کرو یہ جب بھی کسی نئے علاقے میں داخل ہو وہاں جا کے یہ پوچھنا شروع کر دو کہ اس علاقے کا سب سے نیک، مقدس، پاک اور پاکیزہ انسان کون تھا. اکثریت جس کا نام لے اس کے پاس چلے جا. ایک آدمی کو جج کرنا اور پہچاننا آسان اور اس سے باتیں کر کے اندازہ لگاؤ. اگر وہ ہمارا ماننے والا نہ محسوس ہوا تو بات مسئلہ حل، اسی سے ساری باتیں پوچھ لینا. اور اگر تم نے دیکھا کہ اس علاقے کا سب سے نیک اور پاکیزہ انسان وہ ہمارا ماننے والا نہیں تو یہ یقین کر لینا کہ اس پورے شہر میں ہمارا کوئی شیعہ نہیں ہے، کیونکہ اگر 2 لاکھ کی بستی میں بھی ہمارا شیعہ بیٹھتا تو نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اور نفس کی پاکیزگی میں اس سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. 2 لاکھ کی بستی میں بھی یہ امام نے اس زمانے کے اعتبار سے کہا 2 لاکھ بہت بڑی بات تھی. پورے ملک کی آبادی 2 لاکھ نہیں ہوتی. کہا وہاں پاکیزگی نفس اور پرہیزگاری میں ہمارے شیعہ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. ایک معیار امام بتا رہے ہیں، اور وہ امام کے جن کی ولادت کی آج تاریخ کیا 2 لاکھ بہت بڑی بات ہے. 50 کے درمیان بیٹھ کر بھی پوری شیعت کی بات ہو رہی ہے. ورنہ تو اتنے نیک لوگ کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اتنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ دنیا کو دھنس جانا چاہیے. یہ چند نیک لوگ ہیں کہ جن کی نیکی اور دعا چلا رہی ہے اس نظام کائنات کو، اس نظام دنیا کو. مگر کیا ہر شیعہ پرہیزگاری کے اس معیار پہ، پاکیزگی نفس کے اس معیار پہ اپنے آپ کو پورا دیکھ رہا ہے؟ جی نہیں. یہ 7ویں امام کی خواہش میں نے آپ تک پہنچائی، لیکن ایک اس میں بڑا مسئلہ یہ آتا لا علمی اور جہالت. یعنی واقعا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دل سے اتنے اچھے کہ تقلید کا مسئلہ بتایا گیا ساری زندگی تقلید نہ کرنے والا سیکنڈوں میں اس نے تقلید کر دی. تو وہ لوگ ہیں جو آج بھی بحث کریں گے لیکن مان لینا دلیل اس بات کی ہے کہ نفس اس کا ٹھیک، تو پھر اتنے عرصے سے تقلید کیوں نہیں کر رہے؟ پتا چلا کہ لا علم. اور کتنے ہی ہمارے مقدس بزرگ دنیا سے ایسے چلے گئے کہ تقوی اور پرہیزگاری میں آج بھی ان کے تقدس کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں، لیکن مسئلہ نہیں معلوم تھا اس لیے بہرحال ایک غلطی تھی اور یہ دنیا سے رخصت ہوئی. خمس، مسئلہ خمس جن کو نہیں ماننا، جو دولت کے اسیر ہیں، جو درہم و دینار کی اہمیت حق فاطمہ سے بھی زیادہ سمجھتے، ان سے بات نہیں ہو رہی. لیکن ایسی نیک فطرت ہے اور ایسی پاکیزہ روحیں ہمارے معاشرے میں ہے کہ مسئلہ خمس سنتے ہیں اہمیت کے ساتھ کہ اس کا شہزادی سے کیا تعلق، تو اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ گھر جانے کا انتظار بھی نہیں کرتے اور فوری طور پہ خمس دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. بھئی جب یہ اتنا ہی نیک اور اتنا جلدی اس حکم کی پابندی کرنے والا تو 50 سال یہ کہا اس وقت حق زہرا کو غصب کر کے کیوں بیٹھا؟ نہیں، غصب کی نیت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا. اگر اتنی جلد بازی ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرا دیتی ہے، یعنی بعض لوگ آسمان سے گرتے ہیں تو زمین پہ نہیں پہنچتے، کھجور میں اٹک جاتے ہیں، اور بعض لوگ چولہے سے نکلتے ہیں تو کڑھائی میں گر جاتے ہیں. یہ بھی غلط. یہ ایک طریقہ ہے نا، خمس ہر کس و ناقص کو نہیں دیا جا سکتا. چاہے آپ کتنے ہی تڑپ رہیں، آپ سے یہ برداشت بھی نہ ہو رہا ہو کہ حق زہرا کے 5 درہم میں اپنی گردن پہ لے کے دنیا سے کیسے جاؤں، دے دو. مجھے تو اکثر تجربہ ہوتا، خمس کی مجلس پڑی، ممبر سے آئے ایک صاحب نے کہا یہ خمس. ارے خمس ہے، حق زہرا ہے، وہاں پہنچائیے جو خمس کا طریقہ. یہ کیا کہ جو آپ کو نظر آیا آپ نے کہا یہ خمس لے لی؟ نہیں، ایک طریقہ کار. مگر اب تک خمس نہیں دیا، وہ بھی اس لیے کہ نفس پاک تھا مگر لا علمی. اور اب ایسا خمس دے رہے ہیں، یہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس لیے کہ نفس پاک ہے مگر لا علمی. تو لا علمی وہ چیز ہوتی کہ ایک غلطی سے نکال کے آدمی کو دوسری غلطی میں لے جاتی. چنانچہ اسی حوالے سے ایک گزارش کرنا، اور وہ یہ
کہ یہی لا علم، بہت اہم ایک نقطہ آپ کے سامنے آدھا آج پیش کر رہا ہوں، اصل کا لا علم، یہی لا علمی نتیجہ بنتی کہ آدمی تقدس اور تقوی اختیار کرنے جاتا اور جگہ جگہ ٹھوکرے کھاتا۔ اتفاق سے آج ایک برادر محترم کے گھر میں دوپہر کے وقت بیٹھا تھا، کتاب پڑھی تھی شہید مرتضی مطہری کی انسان کامل، ویسے میں نے ورق گردانی کے لیے اٹھا لیا اور خاص اس موضوع کے حوالے سے عالم اسلام کے دو انتہائی گمراہ مکاتب فکر کا اس میں تذکرہ چل رہا اور دونوں تقدس اور تقوی کی تلاش میں، مگر لا علمی۔ ایک کا نام ہے فرقہ ملامتیہ، بہت ہی مشہور فرقہ، یہ وہ لوگ جو اندر سے انتہائی پاک و پاکیزہ مگر ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کو ریاکاری میں مبتلا کر دے، چنانچہ اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کی توہین کریں۔ ایک بہت مشہور فرقہ ہے، ہمارے یہاں کم ہے اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ دیکھیے اسلام نے بہت زیادہ ڈرایا ہے ریاکاری اور کہا ہے کہ شیطان سے ڈرتے رہنا، سب سے زیادہ گناہ جو شیطان کراتا ہے وہ ریاکاری کا کراتا۔ نمازیں پڑھی دنیا دکھاوے کے لیے گئی نماز، روزہ رکھا دنیا دکھاوے کے لیے، تو اب یہ ایسے بنتے کہ نمازیں پڑھتے مگر اتنا نماز کو چھپاتے ہیں کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ بے نمازی، اور وہ سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ تقدس کی اعلیٰ ترین منزل پہ ہوتے ہیں مگر کبھی فضلہ اور گوبر اٹھاتے ہیں فقط اس لیے کہ نفس کو مارنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم جو اتنی نیکیاں کر رہے ہیں تو ہمارا نفس مغرور ہو جائے۔ غرور، ریاکاری، یہ وہ چیزیں ہیں جو فی الحال میرے ذہن میں ہیں کہ آئندہ مجلسوں میں لانا، کیونکہ یہ نفس کو گندا کرتی، کہا غرور سے بچنا۔ چنانچہ راتوں کو عبادت کرنے کے بعد اور بارگاہ الہی میں انتہائی بلند رتبے پہ پہنچنے کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ فضلہ اٹھا رہے ہیں، گوبر اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے اس طرح اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ لوگ ان پہ ظلم کریں، اور ان سے پوچھا جاتا یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ابراہیم کا بہت ہی مشہور فقرہ، ابراہیم ادھم وہ آدمی کہ جس کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، بادشاہ تھا، ایک واقعہ ایسا اس کے ساتھ پیش آیا کہ بادشاہ چھوڑ کے صوفی بن گئے مگر جاہل۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہتا ہے کہ 3 واقعات ایسے پیش آئے کہ میں بہت خوش تھا کہ میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں مسجد میں آرام کر رہا تھا، مسجد کے متولی آئے، چاروں طرف دیکھا، کہا کہ یہ کچرا کیا پڑا ہے میرے بارے میں کا، اور اٹھا کے ٹھوکرے مار مار کے مجھے نکال دیا۔ میں بڑا خوش ہوں کہ اچھا ہے میرے نفس کو اور مار پڑے، دنیا ذلیل سمجھے تاکہ میں مغرور نہ ہونے پا۔ دوسری بار ایک جگہ میں کشتی میں جا رہا تھا، ایک مسخرہ کھڑا ہو گئے، لوگوں سے وہ ہنسی مذاق کرنے لگا۔ ایک مرتبہ دوران مذاق اس نے کہا کہ آج میں ایک آدمی کی اچھی طرح گد بناتا ہوں، چاروں طرف دیکھا، میں نظر آیا، میری داڑھی پکڑ کے لے آیا اور پھر داڑھی پکڑ کے بےہودہ حرکتیں میں بڑا خوش ہوا کہ اچھا لوگوں کے سامنے میں ذلیل ہو رہا ہوں، میرا نفس مار کھا رہا۔ اور تیسرا واقعہ اسی حوالے سے وہ یہ لکھتا کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا کہیں، ایک آدمی اپنے گھر کا فضلہ پھینکنے نکلا جو جمعدار پہلے کام کرتے تھے، مجھے بڑھا کے کہا یہ اٹھاؤ اور جا کے پھینکو۔ انسان اپنے فضلے سے کراہیت کرے، کہاں یہ کہ دوسرے کے گھر۔ میں بڑا خوش ہوا کہ میرا نفس مار کھا رہا۔ شہید مطہری نے آخر میں لکھا بھی ہے اور یہ میرا موضوع بھی، کہا یہ جو حماقت اور جہالت ہوتی، اسلام نے جتنا زیادہ حکم دیا اپنے نفس کو مار مار کے رکھو، اتنا ہی حکم دیا عزت نفس کا بھی خیال کرو۔ مومن کو حق نہیں ہے کہ اپنی توہین اور تذلیل اپنے ہاتھوں سے کروائے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ یہ جہالت کا نتیجہ کہ جی اگر کسی نے کہا فضلہ اٹھا، ہم خوش ہو گئے کہ غرور مر رہا، اگر کسی نے ٹھوکرے مار کے نکالی، ہم نے کہا چاہے نفس کو موت آ رہی ہے۔ نہیں، عزت نفس بھی اسلام ہی کا مسئلہ ہے، تزکیہ نفس بھی اسلام ہی کا مسئلہ۔ اب کیسے ان دونوں کو بیلنس کیا جائے، یہ بہت اہم سوال، لیکن وہی علم کے ذریعے۔ فرماتے ہیں شہید مطہری، اسی طرح سے ایک گروہ ایسا، توجہ دیجیے گا، ایک گروہ ایسا، اور آگے لکھا ہے کہ اہل ہند کے کافروں کا یہ طریقہ، اپنے جسم کو اتنی زحمتوں میں ڈالو، اتنی زحمتوں میں ڈالو، ہندوؤں کے سادھو، یوگی اور دوسرے لوگ کیا اتنی زحمت میں ڈالو کہ تمہارا نفس مار کھا کھا کے تمہارے کنٹرول میں آ، بھوک لگتی ہے کھانا نہیں کھاتے، نیند آتی ہے رات کو سوتے نہیں، نہ پراپر غذا، نہ کھانا، نہ آرام، یہاں تک سنا ہے کہ جی زمین میں وہ کیڑے گاڑ کے اس پہ بیٹھ جاتے، جتنی تکلیف نفس کو پہنچے گی۔ شہید مطہری انسان کامل نامی کتاب میں لکھتے، اتفاقاً آج مجھے ایک جگہ پڑھنے کا موقع ملا، فرماتے یہ جہالت کی دوسری شکل، یہ نفس کشی نہیں ہے، یہ تزکیہ نفس نہیں ہے۔ پیغمبر کی حدیث، آدمی نے کہا اللہ کے رسول، میں ہر رات کو
جاگ کے نماز پڑھتا ہوں. کہا تو غلط کرتا, تیرے بدن کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے. نفس کو پاک کرنا ہے, نفس کا گلا گھٹ کے پھینک نہیں دینا. چنانچہ ہمارے یہاں تقدس کی مثال, فلاں صاحب بڑے مقدس, اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے جس میں نجاست کا ہلکا سا شائبہ آ جائے. یہ کون سا تقدس؟ ایک چھوٹا سا واقعہ, اس چھوٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اسے مختصر کر رہا ہوں. واقعہ 40 منٹ کا, 3 سال پہلے اس ممبر پہ پڑھا, نہیں 4 سال پہلے, لیکن 4 سال پہلے والی بات یوں تو یاد نہیں رہتی ہے, واقعات یاد رہتے ہیں. میں اشارہ کروں, بہت مختصر کر دیتا ہوں تاکہ پیغام پھر آپ کے سامنے آ جائے. اصل موضوع تزکیہ نفس جاہل کے بس کی بات نہیں. وہ تزکیہ نفس کرنے جائے گا, جہالت کی وجہ سے دھونے سے بلی نہ مرے گی تو کم از کم نچوڑنے سے تو مر جائے گی. یہ حالت ہوتی. بہلول کا بہت گہرا ربط ہے آج کے دن. بہلول کس امام کے صحابی ہیں؟ انہی امام کے صحابی ہیں جن کا آج تذکرہ ہو رہا. یہ دوسری بات ہے کہ پروردگار نے ان کو اتنی طولانی عمر عطا کی کہ 11ویں امام کا بھی واقعہ ان کے حوالے سے آتا کہ جب وہ سامرا کی گلی سے گزر رہے تو دیکھا کہ ایک بچہ پریشانی کے عالم میں کھڑا اور گھبرا کے پوچھا کہ صاحبزادے کیا دوسرے بچے کھیل رہے, آپ نہیں کھیل رہے, کیا آپ کے پاس کھیلنے کی چیز نہیں ہے تو لا کے دے دو. اور کہا کہ اے شخص, اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. وہ بہت مشہور واقعہ, اسے پڑھ بھی سکتا ہوں لیکن وقت نہیں. تو میں بتا یہ رہا, 7ویں کا زمانہ دیکھا, 8ویں کا زمانہ دیکھا, 9ویں کا زمانہ دیکھا, 10ویں کا زمانہ دیکھا, 11ویں کا زمانہ دیکھا. اور اس میں 2 باتیں یاد, ایک بات اور یاد رکھیں, پوری سیرت معصومی اللہ کے رسول سے لے کے 11ویں امام تک. 12ویں کے بارے میں وہ جملہ میں نہیں کہہ سکتا جو اب کہنے جا رہا ہوں. اس پورے 13 معصومین امامت یا نبوت کی مدت سب سے زیادہ کس کی تھی؟ 4 امام جن کو اللہ نے 35 سال سے زیادہ مدت دی. اس میں مشہور ہمارے ہاں صرف ایک ہے, چھٹے امام. وہ ہر ایک کے ذہن میں کہ چھٹے امام کی مدت بہت زیادہ تھی, اس لیے تشیع کو پھیلایا, ہم جعفری کہلا. چوتھے امام ماتم کے حوالے سے 40 سال روتے رہے, اصل ہے 35 سال. مگر 7ویں امام کی امامت بھی 35 سال. طویل ترین امامتوں میں سے ایک یہ ہے اور ایک 10ویں امام. پیغمبر 23 سال مدت نبوت, مولا علی کی مدت 30 سال, اور اس کے بعد امام مظلوم مشکل سے 12 سال. 7واں امام اور 10واں امام 35 سال امامت کی مدت گزاری. تو بہلول 7ویں کا پورا زمانہ, 8ویں کا پورا زمانہ, 9ویں کا پورا زمانہ, 10ویں کا پورا زمانہ. مگر بہلول شروع ہی ان کا پہلا واقعہ 7ویں سے ہوتا. کب؟ جب 7ویں امام ایک اصول علی ابن یقین کے ذریعے ہم کو دیا اور ایک اصول بہلول کے ذریعے دیا. دونوں کا خلاصہ یہ کہ یہ بھی سمجھو کہ مجتہدین کے اختلاف کیوں ہوتے. ایک علی ابن یقین کے ذریعے اصول آیا, ایک بہلول. مگر میں صرف بہلول والا جملہ پڑھ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. بہلول, ہارون رشید دستخط کرا رہا ہے سب لوگوں سے. کس بات پر؟ کہ 7ویں امام کو قید کر کے شہید کرنا. ابھی تو قید کا مسئلہ, مگر حکمران اپنے ظلم کے لیے بندوق علماء سو کے کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں. امام کی حدیث آفت الدین ثلاثہ, یہ اسلام کی تباہی 3 چیزوں سے. امام جائر و عالم فاسق, بلکہ پہلے عالم کا نام عالم فاسق و حاکم جائر و عابد مجتہد, جو ہمارا آج کا موضوع. کہ وہ عبادت کرنے والا جو بہت کوشش کرتا ہے عبادت میں, اسلام کی تباہی قرار دیا. عابد جاہل, جاہل عبادت کرنے والا. حاکم جائر, ظالم حاکم. اور عالم فاسق, عالم اگر فاسق ہو جائے. آفت الدین کا, دین کی سب سے بڑی آفت یہی ہے, تباہی یہ. اور پھر ایک منطقی ترتیب آ گئی. کیوں؟ دیکھیے, جب عوام الناس جاہل ہوں تو ظالم حکمران کو مسلط ہونے کا موقع ملے گا. وہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہا, صرف وہ 2-4 اچھے کام کر دے, لوگ خوش ہو جائیں. میں اس کی مثال بھی دے سکتا ہوں لیکن آج نہیں دے رہا, بعد میں دوں گا, اور یہاں کے عشرے میں نہیں. اور ظالم حکمران, ظلم کا موقع اسے کیوں ملتا؟ جب اسے فاسق علماء کی سپورٹ ملتی ہے. جب تک کہ اس کے پاس کسی عالم کا فتویٰ نہ ہو اس وقت تک اسے ہمت بھی نہیں ہوتی ظلم کرنے. آج کے تو کیا ظالم ہوں گے, یزید جیسے کی ہمت نہیں ہے جب تک کہ قاضی شرح کا سرٹیفکیٹ ساتھ میں اس کو نہیں مل رہا. تو سب سے بدترین خرابی ہوتی ہے فاسق و فاجر عالم.
مگر امام فرماتے کہ فاسق و فاجر عالموں کو اتنی ہمت پڑتی اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ عام مومنین جاہل، بس ان کے سامنے جو بات بھی پیش کر عالم ہے اس حوالے سے آمنا اور صدقنا کہہ کے چلے جائیں، بلکہ الٹی بات ہوتی۔ فاسق عالم کا احترام ہوتا ہے، کوئی صحیح بات کہنے لگے تو لوگ اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عوام کی کم علمی کا نتیجہ، ہر چیز گھوم کے وہاں آ رہی۔ ہارون کو 7ویں امام کو قید کرنا، کیسے قید کر؟ ایک ہنگامہ ہو جائے گا کہ فرزند رسول کو تم نے قید کیا، چنانچہ اس نے علماء سے فتوے لیے۔ بہلول کے پاس جو اس زمانے کے سب سے زیادہ مشہور عالم، ان کے پاس بھی یہ فتویٰ ہے۔ بہلول جذباتی ہوتے، کاغذ پھاڑ کے پھینک دیتے، کہتے میرا گھر اڑا دو لیکن میں اس پہ دستخط کروں۔ اور فاسق و فاجر ہوتے تو قاضی شرح کی طرح درہم و دینار کی ایک بوری رات کو گھر میں آتی، اگلے دن جس سے فتوے چاہیے سب پہ دستخط ہو جائے۔ مگر نہ یہ ہے نہ وہ، پتا کہ ہمیں ہر جگہ وہ قدم اٹھانا ہے جو امام کا حکم ہے، امام سے رابطہ کیا۔ مولا ایمان کہتا ہے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنا قبول کر لو، دستخط نہ کرو، مگر میں اپنے دل کی بات کے بدلے اپنے امام کا حکم مانتا ہوں، بتائیے میری ذمہ داری کیا؟ امام نے کہا علیکا بالجنون، اپنے آپ کو مجنون ظاہر کرو۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ یہ فتویٰ واپس لیا جائے بلکہ حاکم اس پہ تمہارے دستخط کرتے ہوئے گھبرا بھی جائے گا کہ بھائی اگر کسی فتوے پر کسی پاگل کے دستخط ہے تو ساری اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ علیکا بالجنون، پاگل بنا لے۔ 7ویں امام کے حکم سے اپنے آپ کو پاگل بنائے، لیکن کیسا مجنون کہ ہزاروں صاحب عقل اس کے جنون پہ قربان۔ ایک دن بغداد کی گلی سے جا رہے ہیں، سامنے سے جنید بغدادی نام کا ایک بہت ہی مشہور اس زمانے کا صوفی آدمی آ رہا، جس کا عقیدت کا کلمہ ہارون بھی پڑھتا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ آدمی بہلول پہلے بڑا عقل مند تھا، پاگل ہو گئے۔ لیکن پاگل کی بھی 2 قسمیں ہوتی، ایک یہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچا، اذیت پہنچاتا، چنانچہ اس سے تو ہر آدمی ڈرتا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اتنا پاگل نہیں ہوتا، یعنی لوگ پھر اس سے ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ کرتے۔ سڑی جسے کہہ لیجیے اردو کے اندر، سڑی اور دیوانہ لیکن پاگل پن کی منزل میں، کا ذرا چھیڑ چھاڑ کرو۔ بہلول کے واقعات آلریڈی اتنے مشہور تھے کہ لوگوں کو ویسے ہی چسکا لگتا تھا بہلول سے ہنسی مذاق کرنے کی۔ چنانچہ کہا بہلول ہم نے سنا ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو، یہ خود ایک انچرے بازی، اب یہ الفاظ کا ترجمہ انگریزی میں کیسے کروں، یہ خود ایک قسم کی انچرے بازی، پاگل آدمی سے کہہ رہے ہم نے سنا تم بہت بڑے عالم، تو ذرا یہ بتاؤ کہ اسلام میں کھانے کا کیا حکم؟ نہیں، یہ میں الٹا کہے گا، میں تمہاری شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ بہلول نے دیکھا جنید کو، طنز ہوا نا، مذاق ہوا، پاگل سے کہا تمہارے شاگرد۔ بہلول نے کہا میں اس طرح تو شاگرد نہیں بناتا، پہلے تو امتحان لیتا ہوں۔ اچھا لے لو امتحان، اب یہ سب مذاق چل رہا۔ بہلول نے کہا یہ بتاؤ کھانے کا کیا طریقہ؟ کہا کھانے کا بہت واضح طریقہ، اسلام کہہ رہا کم سے کم کھاؤ۔ بھوک لگ رہی ہے، میدا جواب دیا جا رہا، آدمی نڈھال ہو رہا، آنکھیں قل ہو اللہ پڑھ رہی، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے، لیکن بھائی حکم اسلامی ہے کم سے کم کھاؤ۔ بہلول نے جیسے ہی جواب سنا کہا ہٹ جاؤ یہاں سے، جسے کھانے کی تمیز نہیں ہے وہ میرا شاگرد بن نہیں سکتا، خدا حافظ۔ بہلول چلے گئے آگے، ایسا بھنا کے رہ گیا وہ آدمی، لیکن کیا کرے، پاگل آدمی ہے، کیا کرے۔ اگلے دن جان بوجھ کے آیا اسی علاقے میں۔ بہلول کا ایک نظام بھی ہوتا تھا کہ آج یہاں صبح، یہاں دوپہر، یہاں رات، یہاں اگر مکان بنا رہے تو پہلے دن زبیدہ کو نظر آئے تو اگلے دن ہارون کو بھی وہیں نظر آئیں گے۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور تذکرہ کرنا ہے ریاکاری اور اخلاص کی مجلس میں۔ خیر خلاصہ اگلے دن شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ بہلول نے کہا ایسے تو نہیں بناتا ہوں شاگرد، پہلے تو امتحان پاس کرنا ہو، پوچھو کیا پوچھنا؟ کہا پوچھنا یہ بہلول کا سوال کہ اسلام میں نیند کے بارے میں کیا حکم؟ بہت واضح ہے، حدیث رسول ہے کہ مومن کم سے کم سوتا۔ کہا پرے ہٹ جاؤ، جسے سونے کی تمیز نہیں ہو میرا شاگرد نہیں بن سکتا، خدا حافظ، آگے بڑھ گیا۔ اب تو اور زیادہ بقول عوام کے مغز پھر گئے جنید کو کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اتنے بڑے مجمع میں میری توہین۔ تیسرے دن پھر آئے، کہا شاگرد بنا لو۔ بہلول نے کہا ایسے نہیں بناتا، امتحان دینا۔ اچھا بتاؤ، لے لو امتحان۔ کہا یہ بتاؤ کہ اسلام میں بولنے کا کیا حکم؟ کہا پیغمبر کی حدیث ہے کہ مومن کم سے کم بولتا۔ کہا بھاگو یہاں سے، جو بولنا بھی نہ جانتا ہو میرا شاگرد کیا بنے گا؟ اب جنید بھاگے نہیں، ہارون کے پاس گئے۔ اے خلیفۃ المسلمین،
مجمع عام کے اندر پیغمبر کی 3 حدیثوں کی توہین کی گئی. رسول نے کہا بہلول کا پیغام میں ایک جملہ کہہ دوں، جنید کے لیے کم تھا، آپ کے لیے زیادہ دو. یہ آپ کے لیے زیادہ ہے. یہاں جو آج کل ہر آدمی آدھی حدیث اور چوتھائی آیت پڑھ کے اپنے آپ کو مجتہد و مرجع سے بڑا سمجھتا ہے، پیغام دے رہے ہیں جنید کے ذریعے سے آپ تک. پیغام آپ کو پہنچا رہے ہیں، ذریعہ ان کو بنایا. سنیے ابھی پیغام. حدیث رسول ہے کہ کم کھاؤ، کم بولو، کم سو. بہلول کو گرفتار کیا گیا. ہارون کے رشتہ دار بھی ہیں، فرسٹ کزن ہیں، آئے یہاں پہ. ہارون نے کہا بہلول، مجمع عام کے اندر اسلامی دنیا میں توہین رسالت. بہلول نے کہا میں نے کون سی توہین رسالت؟ کہا کہ سوال جواب کیا ہوئے؟ جنید نے کہا اس کا پہلا سوال تھا کیسا کھاؤ؟ تو میں نے کہا کم سے کم کھاؤ، یہ حکم اسلامی. بہلول نے کہا واہ ہو تمہاری عقل پر، کم اور زیادہ بات کا مسئلہ. پہلے دیکھو جو کھا رہے ہو وہ حرام کھا رہے ہو کہ حلال کھا رہے ہو. حرام ایک لقمہ بھی ہے تو گناہ ہے، حلال پیٹ بھر کے بھی کھا جاؤ تو کیا حرج ہے؟ اور بتاؤ میں نے کیا مذاق اڑایا؟ کہا کہ تم نے کہا کہ کتنا سونا چاہیے، تو پیغمبر کی حدیث کم سو. بہلول نے کہا واہ ہو تیری عقل پر، کم اور زیادہ بات کا مسئلہ. سارے واجبات ادا کر چکے ہو، ساری رات بھی سو تو کیا حرج ہے؟ اور گناہ کر کے اگر آدھا گھنٹہ سو رہے ہو تو یہ کم سونا بالکل بیکار ہے. اور میں نے کیا کہا؟ کہا کہ تم نے کہا تھا کلام کتنا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا کم. حدیث رسول. کہا کم اور زیادہ بات کا مسئلہ. پہلے دیکھو کہہ کیا رہے ہو. اگر حرام کلام ہے، کسی کی غیبت، کسی کی توہین، کسی کو گالی، کسی پہ تہمت، آدھا جملہ بھی ہو تو حرام. اور اگر کلام حلال ہے، دعائے کمیل پڑھ رہا، تلاوت قرآن کر رہا، ساری رات بھی بولتے رہو تو کیا اس کے اندر حرج ہے؟ جسے نہ بولنا آئے، نہ سونا آئے، نہ کھانا. حدیث رسول کا حوالہ دے کے گئے. رسول نے یہ کہا. ارے رسول نے جو کہا ہے ترتیب ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے. واجب پہلے ہے، سنت بعد میں ہے. یہ مسئلہ بعد میں دیکھنا ہے، کم کھانا، کم سونا. پہلے حلال و حرام کا معیار. مگر آپ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے یہاں پہ کتنا بڑا کم علمی کی بنا پر ہمارے اپنے معاشرے میں ایک مذاق سا نظر آتا کہ بھائی فلاں گوشت نہیں کھائیں گے، حرام. فلاں کھیر استعمال نہیں کریں گے، غلط. فلاں چاکلیٹ اپنے گھر میں نہیں لائیں گے، گناہ. اس لیے کہ اس میں یہ نجاست، اس میں ہونا. کیا لے کر آئیں؟ سوکھی بھی روٹی. اگر یہ سوکھی بھی روٹی اس پیسے سے آ رہی ہے جس پہ خمس نہ نکلا، یہ گناہ اس سے بڑا گناہ. اور جب کہ وہ گناہ بھی نہیں، مسائل نہ جاننے کی بنا پر. میں 20 سال، یہ جملہ مجھے عام حالت میں نہیں کہنا ہے، ذرا سا اس کے اندر تکبر کا پہلو ہے، لیکن اس لیے کہنا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی مولانا کو پتا کیا، ایک آدھ چکر لگا لیا تو وہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھنے لگے شارجہ اور دبئی کا. 20 سال میں ایک دفعہ تو یقیناً کبھی 2 اور کبھی 3 مرتبہ مہینے تک قیام کر کے یہاں سے گیا ہوں. اور ہر دفعہ جب آتا ہوں، مومنین کرام سے الگ اور مومنات سے الگ سوال و جواب کے 2 سے 3 گھنٹے کے سیشن ہوتے ہیں. اور آج 1 سال کی بات نہیں ہے، 20 سال ہو گئے. تو اچھی طرح سے پتا کہ اسلام کے بڑے بڑے واجبات و حرام، ان سے ہر آدمی لاپرواہ. اور کھانے اور پینے کے مسئلے پر جو حرام و حلال کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سوال کیے جاتے ہیں جس کی شریعت کے اندر آلریڈی بڑی گنجائش. اتنے سوال. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جائیے ہندو کے یہاں کا کھا لیجیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جائیے اور نجاست کھا لیجیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جائیے اور غیر مسلم ملک کا گوشت کھا لیجیے. لیکن جو اس کا جواب ہے وہ سنیے کبھی، اور جو سوال آتے ہیں کبھی وہ سنیے. ایسا لگتا کہ سوائے اس کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. تقویٰ و پرہیزگاری، گوشت پہ اتنی فکر کہ ہندوستان کا گوشت کھائیں کہ نہیں کھائیں. ہندوستانی فلموں کے بارے میں کوئی سوال نہیں آیا، ہندوستانی گانوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں آیا، ہندوستانی ڈش اینٹینا کے بارے میں کوئی سوال نہیں آیا. یہاں تو پتہ نہیں شریعت نے گوشت میں کتنی گنجائش رکھی ہے، وہاں تو صریحاً حرام کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں کسی کو نہیں پوچھنا، ساری محنتیں اس پہ صرف ہو رہی ہیں. اب ایک مرتبہ تو درود بھیج دے محمد والے محمد. مسئلے کی جڑ لا علم، مسئلے کی جڑ جہالت، مسئلے کی جڑ وہ جملہ کہ امام کو یہ فرمانا پڑے. البتہ اس امام کو نہیں جس کی آج ولادت کی رات ہے، اس امام کو کہ جس کے گھر آج ولادت کی خوشی ہو رہی ہے، یعنی 7ویں امام کے بابا کا عجیب فقرہ. تڑپ اٹھے مومن اگر ذرا سی بھی اس فقرے
جی تفہیم اور سمجھ آ جائے کیا فکر لا تکونوا اعرابیًا، اے ہمارے شیعوں خبردار کبھی اعرابی نہ بننا۔ پوچھا لوگوں نے وما هو الاعراب، اے فرزند رسول اور اعرابی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اعرابی وہ کہ لم یتفقہ فی الدین ولم یتعلم الحلال والحرام، جو دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا، حلال و حرام کی تعلیم نہیں لیتا۔ پورے سال کتنے لوگوں نے روزانہ گھر میں ایک صفحہ توضیح کا پڑھ پڑھ کے کتاب ختم کی؟ اب یہ اگلا جملہ سنی جو میں نے کہا نا، ایک لفظ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ تڑپ جائیں گے۔ ابھی تک کے جملے تو آپ کو لگیں گے یہ تو کٹ ملائیت، آ گئے نا گھوم کے وہیں تحفۃ العوام اور توضیح پڑھ کے حلال حرام کے مسئلے سیکھ۔ اگلا جملہ اور کتنا تڑپا دینے والا جملہ، لوددت ان اصحابی ضربت علی رؤوسہم الاسباب الاسیاء لیتفقہوا فی الحلال والحرام۔ اس کے بعد بھی مومن بیٹھا رہے، فرماتے ہیں لوددت، مجھے مودت ہے اس بات سے، اے صاحبان ایمان آپ مودت کرتے ہیں اہل بیت سے، ذرا یہ دیکھیے اہل بیت کس سے مودت کرتے ہیں؟ لفظ مودت امام لائے، محبت نہیں لائے۔ یہ پتا ہے کہ مودت کے نام پہ مومن اپنی جان اور اپنی اولاد قربان کر دے۔ کہا مودت سنو، لوددت، مجھے مودت ہے۔ دوست کا دوست پیارا ہوتا ہے نا، ہمیں اہل بیت سے مودت ہے تو اہل بیت کس سے مودت کرے؟ میں نے وہ گھونڈا جملہ نہیں کہا اس لیے کہ شب جمعہ کہ جی وہ لیلا کی گلی کا تو کتا بھی پیارا ہوتا، لیکن حقیقت یہی کہ جس سے محبت کی جائے پھر جو جس سے وہ محبوب مودت کرے ہمیں بھی وہ چیز پسند آتی۔ اب ہم اہل بیت سے اگر مودت کرتے تو اس جملے پہ ہم کبھی سرسری نہیں گزر سکتے کہ امام کہیں اور مجھے مودت کہ ان اصحابی، میرے اصحاب ان کے سروں پر کوڑے مارے جائیں۔ امام فرما رہے اب مودت کا لفظ کہہ رہے، مجمع چوکا امام اپنے شیعوں کے سر پہ کوڑے، وجہ امام نے بتائی لیتفقہوا فی الحلال والحرام، تاکہ یہ کوڑے کھا کر صحیح حلال و حرام تو سیکھیں۔ ایک فارمولہ سن لیجیے، اسی فارمولے کی دوسری شق تزکیہ نفس کے حوالے سے ساتویں امام کا واقعہ بیان کر کے مسائل وہ بالکل آخری مرحلے آ گئے، لیکن ایک فارمولہ سن لیجیے۔ فارمولہ کیا؟ پیغمبر سے لے کے 11ویں امام کی ایسی حدیثیں جمع کریں، کاش کوئی مرد مومن کھڑا بھی ہو جائے اس کام کے لیے جس کے اندر کسی امام نے لفظ کاش کہا ہو، کاش ایسا ہو جائے، کاش یہ ہو جائے، کاش فلاں عمل ہو جائے۔ جیسے آپ نے یہاں سن فرماتے ہیں کہ مجھے مودت ہے کہ اصحاب کے سر پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ یہ حلال و حرام تھی، یعنی کاش میرے اصحاب حلال و حرام تھی۔ پیغمبر کی بھی ایک حدیث سنا دوں، صحیح مسلم کی حدیث، اور ہماری کتابوں میں تو سب۔ کیا حدیث؟ کاش مجھے اتنا موقع مل جائے کہ میں خانہ کعبہ کو توڑ کر، لفظ حدیث کا ہے صحیح مسلم، لن ہدمت، منہدم کر، پیغمبر خانہ کعبہ توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ کاش مجھے اتنا موقع مل جائے کہ میں خانہ کعبہ کو توڑ کر اسی نقشے پر بناؤں جس سے میرے دادا ابراہیم نے بنایا۔ آج خانہ کعبہ اس طرح نہیں، پیغمبر نے اور حضرت عائشہ سے کہا کاش مجھے یہ موقع مل جائے، اور حدیث ہماری تو ہر کتاب میں ہے لیکن صحیح مسلم میں بھی۔ کاش، امام نے کہا کاش، ہم نے کہا لیکن امام کے کہنے سے ہم نے کیا کہا؟ یا لیتنی کنت معکم، کاش میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ جتنے بھی کاش ہیں، رسول سے لے کے شہزادی تک، شہزادی سے لے کے مولا علی تک، وہاں سے لے کے 11ویں تک، وہاں سے لے کے مخلص مومن تک، جتنے بھی کاش ہیں، فارمولہ سنیے، یہ سارے کاش اللہ نے ذمہ داری قرار دی ہمارے زمانے کے ایمان کی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ظاہر ہونے کے بعد ان تمام حجت خدا کے کاش کو تمہیں پورا کرنا۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے جو میں نے بزرگ علماء سے سن کے آپ تک پہنچائی، ایسی بات نہیں ہے کہ مجمع ایسا ٹھس بیٹھا رہے۔
بیٹھا رہے، میرا کیا جاتا ہے، لیکن میں تو مجمع کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول سے لے کے 11ویں امام تک جس نے کسی بارے میں کہا کاش یہ کام ہو جائے، امام زمانہ کا ایک فریضہ یہ کہ اپنے بزرگوں کے سارے کاش پورے کریں۔ یہی وجہ خانہ کعبہ توڑ کے نیا کعبہ بنائیں گے امام زمانہ، کیونکہ پیغمبر نے کہا کہ ایسا ہو۔ یہی وجہ کہ جب یہ جملہ آیا کاش کربلا کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے، امام زمانہ یہ انتقام لے گی۔ اور یہی وجہ ہے جب چھٹے امام نے کہا کاش میرے شیعہ حلال و حرام کا علم حاصل کرے، تو یہ حدیث آ گئی کہ امام کے ظہور کے بعد جس نوجوان نے 20 سال کا ہو کر بھی حلال حرام کا علم حاصل نہ کیا، امام اسے قتل کرے گا، کیونکہ چھٹا امام کہہ گیا کاش یہ لوگ سیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں جی امام آتے ہی مہلت دیں گے کہ نہیں دیں گے، کتنی مہلت چاہیے؟ چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا جو 148 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئی، 148 ہجری سے 1421 ہجری تک ابھی بھی تم نے اس پر عمل نہ کیا، اب مزید کتنی مہلت چاہیے؟ امام کتنی مہلت دے؟ تو ایک جتنی حدیثیں آپ آئندہ پڑھیں جہاں کوئی امام لفظ کاش کہے، خود ہی سمجھ لیجئے کہ یہ کام زمانے کا امام ضرور آ کے پورا کرے گا۔ اور یہ کاش امام نے اپنے لیے نہیں کہا، ہمارے فائدے کے لیے کہا۔ کیا ہمارا فائدہ؟ سنیے، ہمارا امام آ گیا ذرا سرد تزکیہ نفس، ہمارا امام ظاہر نہیں ہو رہا، ہم رو بھی رہیں، ہم تڑپ بھی رہیں، ہم گلگلا بھی رہیں، ہم دعا مانگ بھی رہیں، ہمیں اپنے امام سے محبت بھی ہے، ہم ان کا تذکرہ سننے کے متمنی بھی ہیں، ہم ان کے لشکر کا سپاہی بھی بننا چاہتے ہیں، ہر طرح سے ہماری محبت کامل ہے۔ لا علمی جس کی وجہ سے امام ہم تک نہیں آ پا رہے۔ اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن